اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ عزیزان محترم، مرحوم علامہ شیخ عبدالحسین امینی نجفی صاحب خطاب گراں قدر الغدیر ایک مطلب اپنی لکھتے ہیں بیانات میں کہ جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ قبل از اس کے کہ میں اس مطلب کو آپ کی خدمت میں بیان کروں، مقدمتاً آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیعہ کتابوں میں ایک نہایت ہی نفیس اور گراں قدر کتاب الغدیر ہے، جسے مرحوم علامہ شیخ عبدالحسین امینی نجفی نے اپنی تمام زندگی بھر کی جد و جہد کا نچوڑ اس کتاب کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ بے نظیر کتاب 22 جلدوں پر مشتمل ہے، اور خدا جانتا ہے کہ مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف میں کس قدر زحمات اور مشقات اٹھائی ہیں، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف کے لیے اس وقت نجف اشرف میں موجود تمام عمومی اور پرائیویٹ لائبریریز کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے علاوہ ایران میں موجود تمام عمومی اور خصوصی جو کتاب خانے جہاں تک ان کی دسترسی تھی، تمام کتاب خانوں کو انہوں نے اچھی طرح سے کھنگالا، اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی اس نایاب کتاب کی تحریر سے پہلے وہ سوریہ گئے، ترکی گئے اور ہندوستان گئے، اور وہاں کی لائبریریوں کا بھی انہوں نے اچھی طرح سے جائزہ لیا، اور پھر خود ان تمام کتابوں کو کھنگالنے کے بعد علامہ امینی خود یہ لکھتے ہیں اپنی اس نایاب کتاب سے متعلق کہ میں نے 1000 کتابوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر تمت بالخیر تک مکمل مطالعہ کیا ہے، اور پھر جب میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو 1,00,000 سے زائد کتابوں کو میں نے بار بار رجوع کیا ہے تاکہ ان کے ریفرنس دقیق نوٹ کر سکوں اس کتاب کو لکھنے میں۔ اور نہایت ہی عظیم خصوصیت کہ کبھی بھی جس شخص کا بھی مطلب لکھا ہے تو اس کو مکمل ریفرنس کے ساتھ وہاں پر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا ہے، تاکہ قیامت تک کے افراد جو تحقیق کرنا چاہیں وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے ریفرنس کے ذریعے سے ان متعلقہ منابع اور مصادر تک رجوع کریں اور ان کو مذہب اہل بیت کی حقانیت کا علم ہو جائے۔ یہاں پر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ ایک مطلب بیان کرتے ہیں جو ہر آزاد اندیش انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دشمنوں کے ساتھ باقاعدہ محاجہ کروں گا اور جھگڑا کروں گا کہ انہوں نے اس دنیا میں جس طرح حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا نورانی وقت لے لیا اور ایسے امور میں اس کو حضرت سید الاوصیاء کو الجھایا کہ وہ بشریت کو کمال تک اس طرح سے جیسے حضرت لے جانا چاہتے تھے نہیں لے جا سکے۔ فرماتے ہیں میں بھی قیامت کے دن حضرت علی ابن ابی طالب کے دشمنوں سے اسی طرح سے محاجہ کروں گا اور جھگڑا کروں گا کہ انہوں نے اس دنیا میں میرا وقت بھی ایسے ہی لیا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے جو گراں قدر معارف اور مطالب ہم تک پہنچے ہیں ان مطالب کی نشر و اشاعت کرنا چاہتا تھا، لیکن نہایت افسوس کہ مجھے ان دشمنان اہل بیت نے اس دنیا میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس بات میں مجھے اس قدر مصروف کر دیا کہ میں اپنی تمام زندگی اس کتاب الغدیر کو لکھنے میں میرا صرف ہو گیا،
اور میں جو علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ان نورانی معارف کو آگے منتقل کرنا چاہتا تھا وہ میں منتقل نہیں کر پایا۔ تو اس پہ حق بنتا ہے کہ میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ہمراہ ان کے دشمنوں کے ساتھ محاجہ کروں اور جھگڑا کروں کہ کیوں انہوں نے ہمارا دنیا میں یہ قیمتی وقت ان معارف ان مطالب سے دور کر کے ہمیں اس بات ولایت حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا میں اس قدر مگن کر دیا کہ ہم ان معارف کو نقل نہیں کر سکے۔ لہٰذا مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اولین مظلوم عالم ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو مسئلہ ہوا کہ ولایت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے تمام وقت صرف ہوا اور لوگوں کے سامنے احتجاج پیش کرتے رہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے منصب کا زیادہ حقدار ہوں، اور آج 1400 سال کے بعد جب دنیا اس قدر ٹیکنالوجی اس قدر پیش رفت کر چکی ہے اور اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں تو آپ کو تمام وہ معلومات جو کتابوں میں درج ہے وہ آپ کے سامنے کھول کے کمپیوٹر لا کے رکھ دیتا ہے، آج کے دور میں بھی ہمیں اپنا تمام تر وقت حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی امامت اور خلافت بلا فصل کے اس بات میں ہمارا وقت لگ جاتا ہے، اور نہایت ہی بے نظیر کتاب ہے کہ جسے ہم لوگ اپنی زندگی میں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب شریف الغدیر کا مطالعہ کریں اور حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ان فضائل اور مناقب اور معارف کو نقل کریں جنہیں مرحوم علامہ شیخ عبد الحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔